بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ مہر ہے اور میں نالج شیئرنگ کی سیریز میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ کویسچنز آئے کہ مینٹور جو ہے وہ کس طرح تلاش کریں یا کون مینٹور ہونا چاہیے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میرے مینٹورز کون رہے ہیں یا ابھی میرے کون مینٹورز ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو لائف چینجنگ کی جو جرنی ہے، یہ سٹارٹ تو شروع سے ہی تھی جب میں اسٹڈی کر رہا تھا، جب میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی، کیونکہ ہماری جو فیملی تھی وہ انڈر ڈیٹ تھی اور ہم کافی محرومیوں کے شکار تھے۔ تو لائف کے اندر ایک مقصد بنا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے میں اسٹرائیو کر رہا تھا ہر اس بندے کی طرح سے جس طرح میجورٹی ابھی پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جو لوور مڈل کلاس طبقہ جو اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح میں کر رہا تھا۔ لیکن وہ جو جد و جہد تھی وہ اس کے جو ریزلٹس تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے کہ بعد میں ہوئے۔ تو یہ جو لائف چینجنگ کی کہانی ہے یہ شروع ہوئی 2014 میں، جب میں نے ریحان اللہ والا کی کچھ پوسٹس دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس میں وہ کچھ انسپائرنگ سٹوریز شیئر کر رہے تھے۔ تو میں نے پھر ان کو فالو کرنا شروع کیا اور میں نے ان کی چیزیں دیکھی کہ یہ کیا شیئر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن کچھ بکس کے لنکس شیئر کیے جو کہ PDF میں فریلی اویلیبل تھیں۔ میں نے ان کو ڈاؤن لوڈ کیا اور میں نے ان کو پڑھ ڈالا۔ تو پہلا جو میرا مینٹور مجھے ملا وہ ریحان اللہ والا بھائی تھے، اور اس سے پہلے میری فیملی کے جو سرکمسٹانسز تھے وہ میرے مینٹور تھے۔ اس کے بعد ان بکس میں مجھے کچھ ای میل ایڈریسز ملے، کچھ انسیڈنٹس پڑھنے کو ملے، تو میں نے ان ای میل ایڈریسز پہ جو ہے وہ ای میلز کیں، اور میرے اندر جو ہے وہ لرننگ کا ایک پیشن آلریڈی تھا جو کہ اور بڑھ گیا۔ تو میں نے پہلا کانٹیکٹ جو ہے وہ ای میل کے ذریعے کیا، اور وہ پھر بعد میں میرے مینٹور بن گئے، اور وہ تھے ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی صاحب، جو کہ اس وقت ڈیٹا سائنس میں کام کر رہے تھے، پاکستان میں تھے اور کچھ ٹائم US وغیرہ میں گزار رہے تھے۔ تو ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی جو میرے مینٹور تھے، میں نے ان سے سیکھا کہ کتابیں جو ہیں وہ آپ زیادہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ زیادہ چیزیں کم وقت میں کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کس طرح اپ اسکیل کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی جو ہیں وہ میرے لیے ایک گیٹ وے ثابت ہوئے۔ تو انہوں نے مجھے کچھ بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا، اور میری کچھ فری میں ٹریننگز بھی کروا دیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے ٹائم لینڈرز ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کراچی بیسڈ ہے، اور سلمان احمد صاحب اس کو رن کرتے ہیں، آج کل اس کے CEO یامین الدین احمد بھائی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یامین الدین احمد بھائی سے مجھے انٹروڈیوس کروایا، اور یامین الدین احمد بھائی کی میں نے کافی ساری ورکشاپس کیں، اور اس میں کافی سارے پروگرامز ہیں جنہوں نے میری لائف کے اندر کافی تبدیلی لائی اور اس کو کافی چینج کیا۔ اس میں جو ہے وہ اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ جو ورکشاپ تھی یا جو ٹریننگ تھی، اس نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں اپنے ٹائم کو کس طرح افیکٹیولی اور وائزلی یوز کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے سلیپ مینجمنٹ کے بارے میں بھی ان کی ایک کورس تھا، وہ میں نے اٹینڈ کیا۔ پھر ری انوینٹ یور سیلف ان کا ایک پروگرام تھا، وہ میں نے اٹینڈ کیا۔ اور اس کے بعد ان کا ایک آرٹ آف سکسیس اور کنٹینیوٹی پروگرام ہے، یہ میں نے سارے جوائن کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں نے چونکہ بک ریڈنگ سٹارٹ کر دی تھی، تو مجھے اس میں بہت اچھے لوگ انٹروڈیوس ہوئے۔ جان میکسویل ہے، جیسے جیک کین فیلڈ ہے،
پاکستان کے عارف انیس صاحب ہیں، کیسر عباس صاحب ہیں. ان سے پہلے میں جو بک ریڈنگ کرتا تھا اس میں اشفاق احمد صاحب جو زاویہ والے ہیں ان کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا. ان کی بکس میں نے کافی ساری پڑھی. بانو قدسیہ کی کافی ساری میں نے بکس پڑھی. طارق بلوچ صحرائی صاحب کی میں نے کافی ساری بکس جو ہیں وہ پڑھی. اس کے علاوہ جو سائمن سینک ہے، اسٹارٹ ود وائی، فائنڈ یور وائی، انفینٹ گیمز، یہ بکس میں نے پڑھی. سائمن سینک کی جو بکس تھیں وہ بڑی لائف چینجنگ ثابت ہوئیں میرے لیے. اس کے علاوہ ایک انڈین رائٹر ہیں رابن شرما صاحب، ان کی میں نے کافی ساری بکس پڑھی اور انہوں نے کافی جو ہے وہ لائف کے اندر چینجنگ لائیں میرے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عارفین خان ہے انڈین رائٹر، ان کی میں نے بکس پڑھی، وہ بھی میرے لیے بہت اچھی تھیں. ایک انڈین رائٹر ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کی ایک کتاب زندگی جو ایک دوست نے مجھے گفٹ کی تھی، اس نے بہت ساری جو ہے وہ تبدیلی پیدا کی میرے اندر، فائر پیدا کی، جس نے مجھے بڑا ہیلپ کیا. تو یامین الدین احمد بھائی اور ٹائم لینڈرز جو ہیں یہ میرے یوں سمجھ لیں کہ لائف پارٹنر ٹائپ بن گئے اور میں نے ان کو بڑا کنٹینیوسلی فالو کرنا شروع کیا. اسٹل آئی ایم ان کانٹیکٹ ود دیم. میں نے ان سے ہر معاملے میں رہنمائی لی. اور پھر اسی ٹائم لینڈر فیملی سے مجھے کچھ لوگ ملے جو بہت اچھے تھے. ایک ڈاکٹر عبداللہ عابد صاحب ہیں جن سے میں نے فائنینشیل کنسلٹنسی لی، جو جیسے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک آپ کو اکنامیکل اویئرنیس دیتی ہے بک، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپنی فائنانس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے بیسکلی. اور میں نے مور دین 70 to 80% جو میری ارننگ تھی وہ میں نے سیو کیا اس کو، ان کی کنسلٹنسی کے بعد، ان کی مینٹورشپ کے بعد. اس کے بعد جو ہمارے سوشل میڈیا پہ کافی سارے لوگ ایکٹیوز ہیں جن سے میں نے کافی انسپریشن لی، جن میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، وہ ایک بہت اچھے مطلب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے لیے کافی ہیلپ فل رہیں. اس کے علاوہ انڈین کافی سارے جو ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں جن کی ویڈیوز میرے لیے کافی زبردست رہیں. میں نے اس کو یوٹیوب کو افیکٹیولی یوز کیا. ان ٹریننگز کے کرنے کے بعد یا ان ٹریننگز کے دوران میں نے اپنا وی این بنانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ٹائم دینے کی کوشش کی، اپنی فیملی کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ان کو ساتھ کس طرح میں بہتر ٹائم گزار سکتا ہوں، ان کی کس طرح اچھی طریقے سے میں تربیت کر سکتا ہوں اپنے بچوں کی. اور انہی ٹریننگز کے دوران میں نے یہ سیکھا کہ مطلب یعنی کہ قرآن مجید حفظ بھی کرنا چاہیے، تو میں نے خود بھی اس کو سٹارٹ کیا. اور پھر میرے جو بیٹے ہیں ان کو بھی میں نے سٹارٹ کروایا، الحمدللہ وہ اب حافظ قرآن بن گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ساری جو لائف چینجنگ تھی وہ ان مینٹورز کی بدولت ہوئی. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ کچھ ایکسٹرنل مینٹورز اپنی فیلڈ کے لحاظ سے، جیسے پروڈکٹ مینجمنٹ کے اندر پروڈکٹ اسکول ایک ادارہ ہے، وہاں سے میں نے کچھ کورسز کیے، یوڈیمی، کورسیرا، یوڈیسٹی، پلورل سائٹ اور یوٹیوب. لنکڈن جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست مجھے سورس آف لرننگ ملا، جہاں پہ میں نے لنکڈن کے جو سی ای او ہیں ان کے کورسز میں نے کیے. اس کے علاوہ جیف بیسوز ہیں، ایلون مسک ہیں، ان کی جتنی جو پریکٹسز ہیں جو انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں وہ میں نے سیکھی. تو اس طرح یہ جو ہے چیزیں ایڈ ہوئیں اس کے اندر. اس کے علاوہ ریڈنگ جو ہے ہیبٹس کو امپروو کرنے میں، وارن بوفے کو جب میں نے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میجورٹی اپنا ٹائم جو ہے وہ لرننگ میں گزارتا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ لرننگ کے اوپر، ریڈنگ کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی کنٹینیوس جرنی ہے. اور اس کے علاوہ راکٹ کے اندر جب میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں، ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان سے میں نے کافی ساری اسٹریٹجک چیزیں دیکھی، ان کو ایز اے مینٹور میں نے لیا اور ان سے میں نے سیکھا کہ پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ٹو اینڈ مطلب پوری ایک آرگنائزیشن کس طرح بلڈ کرتے ہیں.
تو یہ کنٹینیوس جرنی ہے لرننگ کی جو میرا خیال ہے، اور مینٹورشپ کی جو کہ چلتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ، اور مینٹورز جو ہیں وہ تبدیل بھی ہوتے رہیں گے اور ایڈ بھی ہوتے رہیں گے۔ ایک اور بھائی ہیں فریض احمد بھائی، جو کہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، وہ بھی ٹائم لینڈر فیملی ممبر ہیں۔ انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا کہ میں اپنے آپ کو ریوائیو کر سکوں۔ لاسٹ ایئر کے اندر میں تھوڑا سا کافی ڈاؤن ہو گئی تھی میری سچویشن، تو اس طرح سچویشن کے لحاظ سے جو ہے وہ مجھے مینٹورز جو ہیں وہ ملتے بھی رہے۔ آپ اس چیز کا فیصلہ اس لحاظ سے کریں کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ کون ہے، ایکسپرٹ کون ہے اس کے اندر، اور کیا اس کو فالو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو فالوئنگ ہے وہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی بھی لے کے آ رہی ہے، تو دین یو کین مینز لائک کانٹیکٹ ہیم، مینٹور ہیم۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں جو میری مینٹورشپ کے مطلب یعنی کہ جن کی مینٹورنگ کو میں لیتا رہا۔ ایک فرحان سعید بھائی ہیں سولو انسائٹ کے، میں نے ان سے گائیڈنس لی۔ سلیم غوری صاحب ہیں، ان کی ٹپس کافی زبردست رہیں، اور ان کو میں نے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھیں اس سے۔ اور ایون یہ جو میرے جو سب آرڈینیٹس یا جونیئر سٹاف رہا ہے آرگنائزیشنز میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا، اینڈ دیٹس ریئلی امیزنگ جرنی۔ اور آل دیز آر مینز لائک آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی مینٹورس۔ کافی سارے مینٹورز ہیں جو کہ آپ کے مینٹورز بن سکتے ہیں، پلیز چوز دیم وائزلی، اور پھر آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ان سے سیکھیں، اور پھر اپنی لائف کے اندر پریکٹس کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جتنی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، مفید ثابت ہوگی۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔